ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہو چکا تھا، اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا، اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا جن سے آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر پالیسی لے کر آئیں گے، وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے۔ ان کا پرفارمنس بلوچستان بورڈ آف ریونیو کا پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے جناب۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ وقت ایک بار پھر آ گیا ہے جو ہر سال ہم پارلیمان میں بیٹھ کے بجٹ پہ نہ صرف بات چیت ہوتا ہے، بجٹ پاس بھی کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلہ ہے، جو معاشی بحران ہے، ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ان مسائل کو کم کریں، ان کو مشکلات سے نکالیں۔ ہم سب فروری میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ اصل مسئلہ ہمارے سیاسی بیان بازی یا بیانیہ نہیں ہے، ہمارا پارٹیزن پالیٹکس اور سیاسی اختلافات بھی نہیں ہیں۔ ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے، کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا۔ ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا، روٹی کا اپنا مکان کا فکر ہے جناب اسپیکر۔ اگر اس ملک کے عوام کا کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات، معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے۔ اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں، جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں، جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو ترجیح دیں گے، اور مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا، جو اکانومی کی بات کی، اور مسٹر اسپیکر، یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا۔ ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں، ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا، اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا، اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں، بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں، مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے 1 سال پلان نہیں، 5 سال پلان نہیں، مگر 10-20 سال کا پلان اب طے کیا ہے، اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان پہ عمل درآمد کرے گا، تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہو چکا تھا، اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ٹی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا، اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا،
اور ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے, اور شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک رزلٹ نکلتا, اور جو بھی سیاسی کنسنسس سے بات بنتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتی. لیکن صرف ہم سے یہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے تھا جناب اسپیکر. میرا تجویز وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کے لیے یہ ہوگا کہ چارٹر آف دی اکانومی اپنی جگہ, ہمارا بجٹ بننے سے پہلے, ہمارا پی ایس ڈی پی بننے سے پہلے آپ کے الائز کے ساتھ بھی, آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ بھی, اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے, آنے والے سال کا بجٹ آ رہا ہے. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کرنا چاہیے, ہمیں پیونیٹیو ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ٹیکسیشن ایسے کرنا چاہیے جیسے ہم وعدے میں کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے, ان بڑے بڑے کمپنیز کے لیے. افسوس کے ساتھ ہر بجٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زور دیتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان, جو بوجھ ہے, وہ عام آدمی اٹھاتا ہے. اس بجٹ میں بھی 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation جناب اسپیکر. تو اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگا تو پھر ہم ایک عوام دوست, غریب دوست, عام آدمی کا بجٹ تو پاس نہیں کر رہے ہیں. مسٹر اسپیکر, اسی ٹاپک کے حوالے سے میں نے جب وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, پھر اس دفعہ بھی جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, اور جب پچھلی حکومت بھی تھا, ہم ایک پروپوزل لیتے آ رہے ہیں, اور میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو شاید آگے جا کے ہمارے باقی پالیسیز پہ اس کا اثر ہو. جب سیلز ٹیکس آن سروسز سارے صوبے کو ڈیوالو کیے گئے تو تمام صوبے نے اپنے ریونیو بورڈز کریٹ کیے, اور ان کا اپنا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے تمام صوبے کے, سندھ پنجاب اپنی جگہ, مگر پختونخوا اور بلوچستان بھی, ان کا پرفارمنس وفاقی ادارہ ایف پی آر کا پرفارمنس سے بہتر آئے جناب اسپیکر. تو ناٹ اونلی از دس این انڈائٹمنٹ آن آر ٹیکس کلیکشن سسٹم, مگر انہیں سے جن سے آپ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہتر پالیسی لے کر آئیں گے, وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے, ان کا پرفارمنس بلوچستان بورڈ آف ریونیو کا پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے جناب اسپیکر. تو ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس, سیلز ٹیکس آن گڈز آج بھی موجود ہے. آپ اگر اس ٹیکس کو ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کریں, مگر اتنا کرے کہ صوبوں کے ساتھ مل کے آپ ہمیں یہ کلیکشن دلوائیں. ہم آپ کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے, سیلز ٹیکس آن گڈز صوبائی حکومت کلیکٹ کریں. آپ ہمیں یہاں مل بیٹھ کے ایک ٹارگٹ طے کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ نے اتنا سیلز ٹیکس آن گڈز ایک سال میں جمع کرنا ہے, پنجاب نے, کے پی نے, بلوچستان. اور اگر ہم وہ سیلز ٹیکس آن گڈز کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کو سیدھا دیں گے اور وہ آپ کا اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوتا ہے اور ہم آپ کا ٹارگٹ کو مس کرتے ہیں, کم ہمارا ریکوری ہے, تو ہم اپنا بجٹ سے پورا کر کے آپ کو وہ پورا ٹارگٹ پورا کر کے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں دیں گے. اگر ہم بہتر پرفارم کرتے ہیں, مثلا آپ نے ہمیں ٹارگٹ سیٹ کیا, ہم اس سے زیادہ کلیکٹ کرتے ہیں, تو جو وہ پروفٹ ہے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک ون ون سولوشن ہے جس سے آپ صوبے کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا ٹیکس کا ریونیو جنریشن جو کہ بہت ہی بہتر ہونا چاہیے اور ابھی تک ہم نہ کر سکے, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ 1-2 سال یہ ٹرائی کریں. اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا کامیابی, اگر نہیں تو واپس لے لیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں ایف پی آر میں ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں نے جب الیکشن لڑا, میرا پارٹی نے جب الیکشن لڑا, تو ہم نے ایک
عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق یہ الیکشن لڑا اور اس میں ہمارے بڑے بڑے وعدے تھے، اور بڑے بڑے وعدے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو قدم ہم نے اٹھانے تھے وہ بھی شامل تھے۔ اور مجھے بہت اچھا لگا جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا ابتدائی تقریر کی، اور اس ابتدائی تقریر میں بھی چند ہمارے جو یہ قدم تھے وہ شامل بھی تھے۔ مگر افسوس کے ساتھ اب ہم پہلا بجٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارا تو منشور میں یہ تھا جناب اسپیکر کہ وہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس 18ویں ترمیم میں 17-18 جو وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے اور اب تک ڈیوالو نہیں ہوئے، ان کو ڈیوالو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا۔ اس پہ ابھی تک پروگریس نہیں ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس کا فی الفور ہم اس پہ مزید ڈیولوشن پہ بات کرنے سے پہلے یا دوسری چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے جو پرانے وعدے ہیں اس پہ تو ہم عمل درآمد کریں۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میرا بھی منشور کا یہ حصہ تھا کہ جو ہمارا ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے ان کو ہم ریفارم کریں گے۔ ہم سالانہ جب منشور بنانا تھا تو اتنا رقم تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ آج کا رقم کیا ہوگا۔ 1500 ارب پاکستان کی ریاست سبسڈی کی صورت میں، انڈائریکٹ سبسڈی کی صورت میں پیسہ رکھتے ہیں، اور ان میں سے جیسے کہ ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز ہے ان کو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز پاکستان کی ٹیکس پیئر دلواتا ہے، پاکستان کی حکومت دلواتا ہے۔ یہ میرا الیکشن کیمپین کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے ابتدائی کی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ ہم اب یہ سبسڈی جو اربوں روپے کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دلواتے ہیں، ہم ان سے یہ سبسڈی لیں گے اور ڈائریکٹلی پاکستان کے کسانوں کو پہنچائیں گے۔ ہم نے تجویز کیا کہ کسان کار کے تھرو پہنچوائے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے پنجاب حکومت کام کر رہے تو وہ ویکل ہوگا، مگر افسوس کے ساتھ پہلے بجٹ تک ابھی تک ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کی۔ اور ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ نہ صرف فرٹیلائزرز کا مگر بہت سے ایسے بڑے تگڑے لابیز ہیں اس ملک، اور ہم وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے قدم بڑھائے۔ ان بڑے لابیز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس مشکل حالات میں اگر ہم مل کے یہ میسج دے سکے کہ ہم امیروں کے لیے اگر مشکلات پیدا کر رہے ہیں تو ہم غریبوں کے لیے ڈائریکٹلی ریلیف دلوا رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دے رہے ہیں تو ان کو دینے کے بجائے ہم اگر ڈائریکٹلی اپنے کسانوں کو، اپنے ہاریوں کا جیب میں وہ پیسہ دیں گے، ہم ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے جناب اس میں۔ ہم ایک دوسرے کی اتنا عزت کرتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں گے، سیاسی اختلاف بھی کریں گے، مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سیاست کو آگے بڑھانے کے۔ اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے اور ہم یہ پرانا ایک جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے تو آپ کا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بزنس کمیونٹی کو آپ کا حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ہمت ملے گا۔ اگر کسی قومی مفاد کی وجہ سے آپ آج کل اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آپ نیب سے ایگزیمپٹ کروا دیں، جیسے آپ نے SIFC کے منصوبے کو ایگزیمپٹ کروایا۔ اگر ہم یہ قانون سازی وفاقی لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اگر ہونا کرے تو وہاں کرے تو آئی گارنٹی یو پاکستان کی اپنے آپ فورن انویسٹمنٹ کے پیچھے جتنا بطور وزیر خارجہ میں نے بھی محنت کی، آپ سب بھی محنت کر رہے ہوں گے، جتنا ہم فورن انویسٹمنٹ کا پیچھا کرتے ہیں پاکستان کی اپنی بزنس کمیونٹی کی اتنا طاقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہ منصوبے کر سکتے ہیں۔ ان کا خوف کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، اپنے بیوروکریٹس کو بھی وہ طاقت دینا پڑے گا تاکہ آپ اس قسم کے منصوبے پاکستان بھر میں کر سکیں۔ اور ہمارا آپ سے امید یہ ہوگا کہ آپ کے انفراسٹرکچر کے منصوبے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کریں ہر ڈویژن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نتیجے میں یا PPP موڈ میں
ہم سولر پارکس بنا سکتے ہیں اور بجلی پیدا کر سکتے ہیں. صوبہ سندھ 3 ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے سپورٹ کے ساتھ ہم اور کر سکتے ہیں, دوسرے صوبے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور سیکٹر جو کہ آپ کی سپورٹ کا منتظر ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کا ہے, آئی ٹی سیکٹر کا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں اور آج کا اکانومی اس کے ارد گرد گھومتا ہے, ہم ہر جو ماڈرن ڈیوائس ہے اس پہ اتنا ٹیکس ڈال دیتے ہیں تو ویسے ہی خرید نہیں سکتے تھے, آپ کے ٹیکس کے بعد تو خرید ہی نہیں سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ وہ جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیں پہنچانا چاہیے.